اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2922، اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نکلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لبیک پکارتے ہوئے حج کے مہینوں میں، وقات و مواضع حج میں یا ممنوعات شرعیہ حج سے بچتے ہوئے، اور حج کی راتوں میں مراد اس سے یہ قول ہے اللہ تعالیٰ کا الحج الشہر معلومات، اور امام شافعی اور جماہیر علماء کے نزدیک صحابہ و تابعین سے اور اسلاف صالحین سے حج کے مہینے شوال اور ذی القعدہ اور 10 راتیں ہیں، ذی الحج کی تمام ہوتی ہیں۔ نہر کی رات کی صبح تک یعنی 10ویں تاریخ کی صبح تک، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے، اور مشہور روایت مالک رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ہے کہ وہ شوال اور ذی قعدہ اور ذی الحج کا سارا مہینہ ہے، اور یہی مروی ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، اور مشہور روایت ان دونوں کی وہی ہے جو ہم نے اوپر جماہیر سے نقل کی، یہاں تک کہ صرف میں اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی طرف نکلے اور فرمایا کہ جس کے پاس ہدی نہ ہو تو میرے نزدیک بہتر ہے کہ وہ اس احرام کو عمرہ کر لے، اور جس کے ساتھ ہدی ہو وہ نہ کرے۔ سو بعض لوگوں نے اس پر عمل کیا اور بعضوں نے نہیں، اس لیے کہ امر وجوب کے طور پر نہ تھا بلکہ استحباب کے طور پر تھا، حالانکہ ان کے ساتھ ہدی نہ تھی، مگر تاہم وہ احرام حج ہی کا باندھے رہے اور نیت حج ہی کی رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہدی تھی، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی جن کو طاقت تھی ہدی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا تم روتی کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نے جو یاروں سے فرمایا میں نے سنا کہ آپ نے عمرے کا حکم دیا، اور میں اس کی بجائے آوری سے بے سبب حیض سے کے مجبور ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ میں نے عرض کی کہ میں نماز نہیں پڑھتی، یہاں سے معلوم ہوا کہ حیض کو بے نمازی آ گئی بولنا مستحب ہے، کہ اس میں حیا اور تہذیب ہے، اور یہ اصطلاح گویا اسی حدیث سے نکلی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا نقصان ہے، تم حج میں مشغول رہو، یعنی ابھی افعال عمرہ میں تاخیر کرو، اگرچہ احرام عمرہ کا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ تم کو وہ بھی عنایت فرما دے، اور بات تو یہ ہے کہ آخر تم آدم کی اولاد ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر بھی لکھا ہے جو ان سب پر لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تخصیص حیض اور ابتداء اس کی بنی اسرائیل سے باطل ہے۔ پھر فرماتی ہیں کہ میں حج میں نکلی اور ہم منی میں اترے، اور میں پاک ہوئی اور طواف کیا بیت اللہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محصب میں اترے، اور آپ نے عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنی ہمشیرہ کو حرم سے باہر لے جاؤ اور وہ عمرے کا احرام باندھیں۔ اس سے استدلال کیا ہے کہ ان لوگوں نے جو قائل ہیں کہ مکے والا جب عمرہ کرے تو حل میں یعنی حرام سے باہر جا کر احرام باندھے، اور روا نہیں ہے کہ حرم ہی سے احرام باندھ لے، اور اگر اس نے حرم ہی میں احرام باندھا اور پھر حل میں گیا طواف سے پہلے تو بھی کافی ہے، اور اس پر دم واجب نہیں ہے، اور اگر حرم میں احرام باندھ کر بھی حل میں نہ نکلا اور طواف و سعی کا حلق کیا تو اس میں وہ 2 قول ہیں، ایک یہ کہ عمرہ اس کا صحیح نہیں جب تک کہ حل کی طرف نہ نکلے اور پھر طواف و سعی کرے اور حلق، اور دوسرا یہ کہ عمرہ صحیح ہے مگر اس کا دم لازم آتا ہے، یعنی 1 بکری، اس لیے کہ اس نے میقات کو ترک کیا، اور علماء نے کہا ہے کہ واجب ہے حل کی طرف نکلنا تاکہ نسک اس کا حل و حرم دونوں میں ہو جائے، جیسے حاجی دونوں میں جاتا ہے اور عرفات میں وقوف کرتا ہے اور وہ حل میں ہے، پھر مکے میں داخل ہوتا ہے طواف وغیرہ کے لیے۔ یہ تفصیل ہے مذہب شافعی کی۔
اور یہی کہا ہے جمہور علماء نے کہ واجب ہے نکلنا حل کی طرف عمرے کے احرام کے لیے جدھر سے حل قریب ہو، اور امام مالک ہی کا مذہب ہے کہ احرام عمرے کا تنعیم سے ہے اور معتمرین کی میقات وہی ہے، مگر یہ قول شاذ و مردود ہے، اور جماہیر کا وہی قول ہے کہ تمام جوائب حل کے برابر ہیں، خواہ تنعیم ہو یا اور کوئی۔ نودی رحمۃ اللہ علیہ اور طواف کرے بیت اللہ کا، اور فرمایا آپ نے کہ میں تم دونوں کا منتظر ہوں یہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم دونوں نکلے اور میں نے لبیک پکاری اور بیت اللہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی، اور ہم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ اسی منزل میں تھے۔ رات میں پھر آپ نے فرمایا کہ تم فارغ ہو گئی؟ میں نے عرض کی کہ ہاں۔ آپ نے اپنے اصحاب میں کوچ پکار دی اور نکلے اور بیت اللہ پر سے گزرے اور طواف کیا، یہ طواف وداع کیا، نماز صبح سے پہلے پھر مدینے کو چلے۔ حدیث نمبر 2923 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی ماں فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے ہم میں سے ہلال کیا تھا حج مفرد کا، اور بعضوں نے قران کیا تھا اور بعضوں نے تمتع۔ حدیث نمبر 2924 اردو ترجمہ۔ قاسم نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کا احرام باندھ کر آئی تھیں۔ حدیث نمبر 2925 اردو ترجمہ۔ عمرہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتی تھی ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب 5 تاریخیں ذی قعدہ کی باقی رہ گئیں، اور ہم خیال حج ہی کا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب مکے کے پاس آئے تو آپ نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ طواف اور سعی کے بعد احرام کھول ڈالے، یعنی حج کو عمرہ کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہمارے پاس نہر کے دن یعنی 10ویں تاریخ گائے کا گوشت آیا۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ذبح کیا ہے۔ پھر میں نے یہ حدیث قاسم بن محمد سے ذکر کی، یہ قول یحییٰ کا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے خوب برابر جیسے تھی ویسے ہی روایت کی ہے۔ حدیث نمبر 2926 اردو ترجمہ۔ حضرت یحییٰ رضی اللہ عنہ سے بھی مروی بھی اسی کی مثل حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر 2927 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مکے سے لوٹتے ہیں 2 عبادتوں کے ساتھ، یعنی حج اور عمرہ، اور عمرہ جدا گانہ کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا تم ٹھہرو، جب تم پاک ہوگی تو تنعیم کو جانا اور لبیک پکارنا، اور پھر ہم سے فلاں فلاں مقام میں ملنا۔ گمان کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کل کے روز اور ثواب تمہارے اس عمرے کا تمہاری تکلف اور خرچ کے موافق ہے۔ حدیث نمبر 2928 اردو ترجمہ۔ ابن عون سے روایت ہے کہ ان دونوں کی حدیث مجھ پر غلط مرد ہو گئی۔ حدیث یہ ہے کہ بے شک ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ لوٹتے ہیں 2 عبادتوں کے ساتھ، آگے وہی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 2929 اردو ترجمہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اور سب لوگ نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارا حج کے سوا اور کچھ ارادہ نہ تھا۔ پھر جب سب لوگ مکے میں آئے، طواف کیا بیت اللہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ ہدی نہ ہو وہ احرام کھول ڈالے۔ غرض ان لوگوں نے کھول ڈالا اور آپ کی بیویاں ہدی نہیں لائی تھیں، سو انہوں نے بھی احرام کھول ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حیض ہوا اور میں نے طواف نہیں کیا، پر جب شب حسبہ ہوئی تو میں نے عرض کی کہ آپ سے کہ لوگ تو حج و عمرہ کر کے لوٹتے ہیں اور میں صرف حج کر کے۔ آپ نے فرمایا کیا جن راتوں کو ہم مکے میں آئے تھے تم نے طواف نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کی کہ نہیں۔ فرمایا اچھا، تم اپنے بھائی کے ساتھ تنعیم جاؤ اور عمرے کا احرام باندھو، اور پھر تمہارے ملنے کا فرق کی فلاں جگہ ہے۔ اتنے میں صفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال کرتی ہوں کہ شاید میں تم سب کو روکوں، یعنی مجھے بھی حیض عارض ہوا
اور طواف و وداع کے انتظار میں میرے لیے سب کو ٹھہرنا پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگوڑی سرمنڈی، کیا تو نے نہر کے دن طواف نہیں کیا، یعنی طواف افاضہ؟ پھر انہوں نے عرض کی، کیوں نہیں؟ اور یہ فرمانا آپ کا بطور روزمرہ عرب کے اور بول چال کے تھا، جیسے زبان میں مستعمل ہے، نہ کہ بطریق بددعا کے، اور نہ اس راہ کے معنی اصل اس کے مراد ہوں، جیسے تربت یدا کا اور قاتلہ لا مستعمل ہے، اور بران تکلفی اور اختلاط کے تھا۔ اور بی بی صاحبہ نے خیال کیا کہ شاید طواف وداع کے لیے ہم کو انتظار کرنا پڑے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طواف وداع حائضہ کو معاف ہے۔ آپ نے فرمایا، اب کچھ مذائقہ نہیں، کوچ کرو۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ محبوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، پھر ملے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر چڑھتے ہوئے مکے سے، اور میں اترتی تھی اس پر سے، یا میں چڑھتی تھی اور آپ اترتے تھے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2922 سے 2929 کا اردو ترجمہ، جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔